التماس سورہ فاتحہ برائے سارے ثواب بانی مسجد کی مرحوم والدین کی ارواح کے سارے ثواب کے لیے مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کے لیے التماس سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی، مرحومہ محجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحوم انور بھائی نور محمد، مرحوم رمضان علی غلام حسین بھجانی، مرحوم انور علی راجانی، مرحوم عاشق ایمانی، مرحوم مولانا سید بلال حسین نقوی، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت، میر انیس مرحوم کے لیے، کل ارواح مومنین و مومنات اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ. اذان محترم ابتدائی مجلس پہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا سے زحمت فرمائے اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو بعد میں آنے والوں کو آسانی رہے گی، کیونکہ رضا صاحب کے عزا خانے میں کثیر تعداد میں مومنین مجلس اذان میں شرکت فرماتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو زحمت رہے گی کہ اپنی جگہ نہ بنا سکیں گے پراپر طریقے سے. تھوڑا سا زحمت فرمائیں، درود کی آواز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں تو بعد میں آنے والوں کو بہت ضرورت ہے. جزاک اللہ. عزیزان من، ایک مرتبہ اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المالک الحق المبین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صلوات بر محمد وآلہ ذرا محترم ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجیں بزرگان محترم، سامعین گرامی قدر، نوجوانان ملت اور کنیزان سید عالم، امام سید سجاد کے حوالے سے منعقد کی جانے والی اس مجلس عزا کے لیے ایک خاص موضوع کو جس کا انتخاب بانی مجلس کی خواہش کے مطابق کیا گیا، اس خاص موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک بقر کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے۔ ابتدائی 3 پاروں میں کلام مجید کا ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سورہ، اور اس دوسرے سورے کی جس آیت کے جز کو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا ہے، اس آیت کا نشان سورہ مبارک بقر میں 197 ہے، 197۔ یہ آیت پوری تلاوت نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس آیہ مبارکہ کا جو اختتامی حصہ ہے اس کی تلاوت سے ہم مصاب ہوئے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا، اور سامان سفر کو جمع کر لو۔ سامان سفر تیار کر لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ اور کچھ نہیں، فقط اور فقط تقوی ہے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، پس اے صاحبان عقل اللہ سے ڈرتے رہو۔ آیت متوجہ کر رہی ہے عزیزان محترم اس حقیقت کی طرف کہ رہیے دنیا میں لیکن فکر آخرت کی رکھیے۔ وقت یہاں گزاریے لیکن سامان آخرت کے لیے جمع کیجیے۔ معاش یہیں رہے، رشتوں کا نبھانا یہیں رہے، لوازمات حیات کو حاصل کرنا اور پورا کرنا یہیں سے وابستہ رہے، لیکن فکر انسانیت اور نظر انسانیت روز محشر کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے۔ فکر یہ کہ یہ عارضی قیام گاہ ہے جسے دوام نہیں ہے، جسے استحکام نہیں ہے، جسے بقا نہیں ہے۔ ہر
ہر کسی کو ایک مقررہ مدت حیات کو مکمل کر دینے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. کوئی جلد کوئی بدیر، ہر کوئی یہاں سے رخصت ہو جائے گا. جو بھی ایک مقررہ مدت حیات جس کو بھی میسر آئی ہے، اس عرصہ حیات کو اسے پورا کرنا ہے اور پھر اس منزل کی طرف سفر کرنا ہے، اس ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، اس زندگی کی طرف جانا ہے جو زندگی نہ تو عارضی ہے، نہ ہی فانی ہے، نہ ختم ہو جانے والی ہے. وہ زندگی کے جسے بقا ہے، وہ زندگی کے جسے دوام ہے، وہ زندگی کے جسے استحکام ہے، وہ زندگی کی جو ایٹرنل لائف ہے جس کا اختتام نہیں ہے، وہ زندگی. تو یہاں پہ رہیے اور وہاں کی فکر نظر کے سامنے رہے. اور اب وہاں کی فکر جب رکھنا ہے تو لازمی ہو جاتا ہے کہ ہدایتوں کو حاصل کیا جائے. لازمی ہو جاتا ہے کہ تلاش کیا جائے کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم اس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کو حاصل کر سکتے ہیں، جو ڈیسٹینیشن ہمارا مدعا بھی ہے اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے. ہدایت کو حاصل کرنا ہے. اور دیکھیں ہدایت کی منزل پر خلقت انسانیت کا حوالہ رب نے پہلی منزل پر آواز دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. بزم ملائکہ میں اعلان ہو رہا ہے میں زمین پر اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. میں اس تمہید کی منزل پہ رکوں گا نہیں، اور نہ ہی خلافت کو بیان کرنا میرا موضوع ہے. میں نے بہت تفصیل سے ابھی خمسہ مجالس میں ملک کینٹ میں اس موضوع کو بیان کیا ہے، بس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ذرا محترم، رب کا اعلان انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پہلا انسان جو اس روئے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، وہ اس اعلان کے ساتھ نہیں بھیجا جا رہا ہے کہ میں زمین پر انسان کو بھیج رہا ہوں، بلکہ اس اعلان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے کہ میں زمین پر اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، رہبر بھیج رہا ہوں، رہنما بھیج رہا ہوں. یعنی قدرت یہ بتلانا چاہتی ہے کہ نگاہ شانیت میں ہدایت کو حاصل کرنے والے بعد میں آتے ہیں، ہدایت کرنے والا پہلے بھیجا جاتا ہے. جب کوئی نہ تھا اس وقت اس نے ہادی کو بھیجا. یعنی رب ذوالجلال آن واحد کے لیے بھی، لمحہ واحد کے لیے بھی، ساعت واحد کے لیے بھی اس زمین کو بغیر ہادی و رہنما نہیں رکھتا ہے. جب کوئی نہ تھا تب اس نے ہادی کو بھیجا. اب جب سلسلہ آدمیت و بشریت اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے کہ بلینز اینڈ بلینز کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے کہ کتنے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں. تو جب کوئی نہ تھا تب ہادی موجود تھا. جب اتنے موجود ہیں تو کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی ہادی موجود نہ ہو؟ کیوں کر ممکن ہے؟ چاہے پردہ غربت ہی میں سے، لیکن ہادی بہرحال موجود ہے. میں زمین پر اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. بہت روانی سے مجھے اس منزل سے گزرنا ہے اور آپ کی بھرپور توجہات میں طالب رہوں گا. اگر دیکھیں بہت ہی سمپلیفائی کر کے ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں،
تو موسٹ سمپلیفائڈ جو میننگ ہو سکتی ہیں وہ معانی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو کسی کی جگہ پر آ کر اس کا کام کرے وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے، وہ اس کا نمائندہ کہلاتا ہے۔ مجھے مجلس عزا سے خطاب کرنا تھا، اگر باوجہ مجبوری نہ آ سکتا اور کسی کو اپنی جگہ یہ ذمہ داری دے کر بھیجتا تو جو میری جگہ میری طرف سے مجلس پڑھنے کے لیے آتا وہ میرا نمائندہ بھی ہوتا، میرا خلیفہ بھی کہلاتا۔ تو جو میری جگہ میرا کام کرے وہ میرا خلیفہ، جو رسول کی جگہ رسول کا کام کرے وہ رسول کا خلیفہ۔ اور رب یہ آواز دے رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کا اعلان ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، یعنی جس کا خلیفہ ہوا کرتا ہے اختیار بھی اسی کو حاصل ہوا کرتا ہے کہ جسے چاہے اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ یہ اسی کا حق ہے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ اور اگر لغت کے حوالے سے دیکھیں، دیکھیں بہت ہی سادہ سا اصول ہے کہ اگر کسی لفظ کو سمجھنا ہے تو اس کی تعریف کو معین کیجئے، وضع کیجئے، تعریف سے اس لفظ کو سمجھئے۔ and the other way is کہ اگر اس لفظ کو سمجھنا ہے تو اس لفظ کے مقابلے میں جو لفظ ہے اس کو سمجھئے، تو وہ لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور آسان کروں کہ اگر سفید کو سمجھنا ہے تو سفید کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ سفید کی تعریف کیجئے کہ یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سفید کے مقابلے میں سیاہ کو پہچانیے، سفید خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ دن کو سمجھنا ہے تو رات کو سمجھیے، بلندی کو سمجھنا ہے تو پستی کو سمجھیے، روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کو سمجھیے۔ تو تعریف سے شے کو پہچانا جاتا ہے یا ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے، ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے۔ میں نے محترم اس نے اعلان کیا میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں، خلیفہ نمائندہ، تعریف۔ خلیفہ کو سمجھنا ہے اگر دوسرے لفظ سے تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ خالفہ۔ خلیفہ اور ہے، خالفہ اور ہے۔ کیا فرق ہے خلیفہ میں اور خالفہ میں؟ صاحبان علم و فہم ہے میری نگاہوں کے سامنے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، مائنر ڈیٹیلز کو ڈسکس کروں، مجھے تو فقط نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ الحمدللہ نمازی ہیں، میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، الحمدللہ نمازی ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، پیش امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے ایک اور اہم شخص ہے جو اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، وہ کون ہے؟ مؤذن، جو اذان دیتا ہے۔ اب اسی مؤذن کو اگر چھٹی پہ جانا ہے، ظاہر ان کے ساتھ بھی دنیاوی معاملات ہیں، رشتے ہیں، تعلقات ہیں اور مصروفیات ہیں، تو وہ انتظامیہ کو ایک تحریری یا زبانی درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے دن کے لیے چھٹی درکار ہے۔ اچھا آپ جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری آپ کے پیچھے کون پورا کرے گا؟ کہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، کافی عرصے سے وہ اس خدمت سے وابستہ ہیں، اگر آپ کہیے تو میں اپنی جگہ ان کو رکھ کر جاؤں۔ اب یہ مؤذن جا رہا تھا، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے کسی کو اپنی جگہ وہ اذان دینے کی ذمہ داری دی، تو جو ان کی جگہ آ کر اذان دے ان کے کہنے پر وہ ان کا خلیفہ کہلائے۔ لیکن اگر چھٹی کی درخواست دے کر انتظامیہ یہ کہے کہ جناب مؤذن صاحب آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے، فکر نہ کیجیے، ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، اجلاس طلب کریں گے، کسی کو منتخب کریں گے، تو جن کو یہ اجلاس سے منتخب کر رہے ہیں وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا، خالفہ کہلائے گا۔
وہ خالفہ کہلائے گا۔ خلیفہ وہ ہے کہ جس کو وہ منتخب کر رہا ہے جس کی ذمہ داری کوئی اور ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور خالفہ وہ ہے جس کو جانے والا نہیں بنایا کرتا ہے، خود دنیا اپنے مشورے سے بنا لیا کرتی ہے۔ اللہ نے محترم درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں لمبی ہو جائے گی، مجھے بہت آگے تک جانا ہے، میں سمیٹ رہا ہوں ذکر کو۔ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا، بزم ملائکہ میں اعلان تھا کہ پالنے والے ایسے کو خلیفہ بنائے جو خون ریزی اور فساد کرے گا۔ نحن نسبح و نقدس، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اب خلافت نہ میرا موضوع ہے نہ مجھے تفصیل میں اس کو بیان کرنا ہے، لیکن اتنا اہم ہے یہ عہدہ کہ وہ نور کی مخلوق جو کوئی خواہش نہیں رکھتی ہے، جب اعلان خلافت آتا ہے تو وہ خود کو بھی اس عہدے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آیات ہے قرآن کی، کہا نہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر ایک امتحان لیا گیا، سورہ مبارک بقرہ جا کے پڑھیے، سورہ مبارک اعراف جا کے پڑھیے، سورہ مبارک صاد جا کے پڑھیے، بہت تفصیل موجود ہے اس واقعے کی۔ امتحان لیا گیا، اور جب امتحان لیا گیا اس کا بھی جس کے لیے اعلان ہو رہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کا بھی، ان کا بھی جو یہ تجویز پیش کر رہے تھے، یہ کسی ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی و فساد کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ امتحان لیا گیا، اسما پوچھے گئے، انہوں نے بتلا دیے، وہ نہ بتلا سکے۔ اسما آپ جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، انہوں نے بتلا دیے، وہ نہ بتلا سکے۔ تب رب ذوالجلال نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن کب سجدہ کرو؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو سجا اور سنوار دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، تب تم آدم کو سجدہ کرنا۔ یعنی پتلہ آدم تیار تھا، ڈھانچہ آدم تیار تھا، لیکن رب کا حکم نہیں آ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جیسے ہی کہا کہ میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو فوراً سجدہ کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں کروایا کرتا، وہ نسبت کو سجدہ کروایا کرتا۔ میرے ساتھ چلیے، یہ نہیں کہا کہ پتلہ آدم کو سجدہ کرو، یہ نہیں کہا کہ آدم کھڑا ہے سامنے، یہ پانی اور مٹی سے بنایا ہوا، یہ آگ اور ہوا سے بنایا ہوا، اسے سجدہ کرو۔ نہیں، جیسے ہی سجا و سوار دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً سجدہ کرنا۔ تو ڈھانچے کو سجدہ نہیں کروایا، روح کو سجدہ کروایا جو پتلائے آدم کو میسر ہوئی۔ بس عزیزان محترم، یہی طریقہ قدرت ہے کہ وہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں کروایا کرتا، جب تک کہ روح نہیں آ جاتی ہے ڈھانچے میں۔ آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا جب تک روح نہیں آئی تھی، کعبے کو سجدہ نہیں کروایا جب تک روح کعبہ علی ابن ابی طالب نہ آ گیا۔ چاہتا تھا رسول کہ یہ مسجود خلائق بن جائے۔ سورہ مبارک بقر، دوسرا سورہ، دوسرے پارے کے ابتدا کا حصہ، 144 آیت کا نشان۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے رسول، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، بس جہاں تو چاہتا ہے ہم
وہیں موڑ دیں گے. نہیں ہے لیکن پہچانیے ہم قبلے کو وہیں موڑ دیں گے. اور اب نماز کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے. دوران نماز تابع فرمان الہی رسول کو حکم ہو رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے رسول نماز ختم کرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے, حالت نماز رہے اور قبلہ تبدیل کرنے کے لیے تیرا رخ تبدیل ہوتا ہے. نہیں کرواتا ہے سجدہ جب تک کہ روح نہ آ جائے کا سجدہ کر. اب پھر تفصیل ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں تو سمجھتا تھا کہ 5 منٹ میں یہ تمہید بیان کروں گا اور میں اصل مضمون کی طرف آ جاؤں گا, لیکن 15 منٹ میرے اس میں نکل چکے, اس میں بہت تیزی بات روانی سے آگے بڑھوں. ذرا محترم, سجدہ کیا سب نے, کس نے نہیں کیا؟ ایک نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا اور وہ تو تھا ہی کافرین میں سے. تکبر کیا کیا؟ پھر وہ استدلال میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. تفصیل ہے لیکن اس طرف نہیں جانا ہے مجھے. لیکن تکبر کیا اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو تھا ہی کافرین میں سے. یہ نہیں کہ ابھی کافر ہوا, وہ تھا ہی کافرین میں سے. یعنی جب تک کہ اعلان خلافت نہیں ہوا کرتا ہے چھپے ہوئے کافروں کا پتہ نہیں چلا کرتا ہے. وہ تھا ہی کافروں. اور فقط یہ نہیں کافروں میں سے تھا, نکل جا یوم دین تک تجھ پہ لعنت ہے, نکل گیا. یہ کامیاب ہوئے کیوں؟ اسما بتلا. اور وہ بھی ظاہر حافظے کا امتحان نہیں تھا, قوت استمداد کا امتحان تھا. اگر موضوع ہوتا تو میں بیان کرتا, لیکن یہ کامیاب ہوئے. وہ ناکام ہوا مردود بارگاہ الہی. یہ کامیاب ہوئے تو نتیجہ کیا دیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم, آپ اور آپ کی زوجہ, بات توجہ رکھیے گا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا, اس دن کے حوالے سے, اس فرش عزا کے حوالے سے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم, تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. توجہ, خلافت بھی مل گئی, جنت ٹھکانہ بھی قرار پایا. اب نہایت اہم منزل ہے اور اس منزل کو سمجھتے ہوئے اپنے یقین, اپنے ایمان, اپنے عقیدے کو سجدہ کرتے ہوئے ہمیں ذکر کو آگے بڑھانا ہے اور امام سید سجاد کی بارگاہ سے منسلک ہو جانا ہے. ذہن محترم, رب کی آواز دے رہا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم, سورہ مبارک بقر میں بھی یہی موضوع, سورہ مبارک صاد میں بھی یہی موضوع. اے آدم, آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہے. جنت ٹھکانہ کس کا؟ آدم کا. جنت ٹھکانہ کس کا؟ آدم کی زوجہ کا. عزیزان محترم, میرے نوجوان دوستوں, خداوند عالم آپ کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے. ہم زندگی کی ہر گھڑی کس تمنا کے ساتھ بسر کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت قرار پائے. عمل چاہے, نوجوان دوستوں سے, عمل چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہماری الٹیمیٹ ڈیزائر کیا ہے کہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن جنت قرار پائے. جنت کی تمنا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم عبادتوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں, ہم اوامر کو بھی ادا کرتے ہیں, ہم منکرات سے بھی بچتے ہیں. کیونکہ جنت ملتی کیوں ہے؟ نمازیں پڑھنے کے سبب ملتی ہے. جنت ملتی کیوں ہے؟ روزے رکھنے کے سبب ملتی ہے. جنت ملتی کیوں ہے؟ اوامر کی ادائیگی ضمانت جنت ہے. جنت ملتی کیوں ہے؟ نواہی سے بچ کے گزرنا, منکرات کو زندگی سے ایلیمینیٹ کرنا جنت کی ضمانت ہے. تو یہ تمام کام کیے تو جنت کی تمنا کی, لیکن رب ادھر یہ کامیاب ہوئے اور فوراً کہتا ہے آدم, اے آدم کی
کی زوجہ تم جنت میں رہو، تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی آدم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ابھی آدم نے روزے نہیں رکھے ہیں، ابھی آدم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، ابھی اوامر کو ادا نہیں کیا ہے، یہ آدم علیہ السلام کو رب نے جنت کیوں عطا کی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ جنت کیوں مل رہی ہے؟ ہم جنت کے لیے اتنے اعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ whether you are going to Jannah or not. لیکن بہرحال دل میں امید ضرور ہے، دل میں تمنا ضرور ہے، وہ ابھی خلق ہوئے، ابھی امتحان کی منزل پر لائے گئے، ابھی سجدہ کروایا گیا، جس نے سجدہ نہ کیا اسے مردود بارگاہ الہی قرار دیا، اور جب کہ کامیاب ہوئے امتحان میں کہا جنت میں چلے جاؤ۔ تو امتحان کیا تھا کہ کچھ اسما تعلیم کیے، پھر کچھ صورتیں دکھلائی ہیں، کچھ ہستیاں دکھلائی ہیں، یہ بتاتے گئے کہ یہ سب سے زیادہ حمد کرتا نظر آ رہا تھا، اس کا نام محمد ہے، یہ سب سے اعلیٰ نظر آ رہا تھا، اس کا نام علی ہے، یہ پردہ حجاب میں اپنی نور کو پھیلا رہی تھی، یہ سیدہ عالم فاطمہ ہے، ان کا حسن، ان کا حسن بے مثال ہے، ان کے احسان کی کوئی حد نہیں ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ بہت توجہ رکھے گا اس منزل پر، یہ اسماء بتلائے ہیں تو جنت میں بھیجے گئے ہیں، ابھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ابھی روزے نہیں رکھے ہیں، ابھی عبادتیں نہیں کی ہیں، تو کون سا ایسا عمل ہوا ہے آدم سے کہ جنت عطا ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی نیکی ہوئی ہے آدم سے کہ جنت عطا ہو رہی ہے؟ وہ نیکی فقط یہ تھی کہ جنہیں ملائکہ نہ پہچان سکے تھے ان پنجتن کو پہچانا ہے، ان پنجتن کی معرفت کو حاصل کیا ہے، اور فقط معرفت کو حاصل نہیں کیا، بعد میں ملائکہ میں ان پنجتن کا تعارف بھی کروایا، ان کا ذکر بھی کروایا، تو رب نے اصول مہیا کر دیا کہ جو پنجتن کو پہچانے اور ان کے ذکر کا حق ادا کرے اس پہ جنت واجب ہو جایا کرتی۔ ایمبیگوٹی کا قائل نہیں ہے، مومن کی زندگی، مومن کی لائف ایمبیگوس نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بیسک شرط ہے کہ جو ان کو پہچانے، ان کی معرفت کا حق ادا کرے، جو ان کے ذکر کو بیان کرے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایگزیگریشن کا قائل نہیں ہوں، یہی تو شاہ خراسان نے نیشا پور میں پیغام دیا تھا، جب 1,20,000 کا مجمع تھا اور ہر کوئی زبان معصوم سے حدیث رسول سننا چاہتا تھا، تو محمل کا پردہ اٹھا کر شاہ خراسان نے کیا کہا تھا، مشہد کے سلطان نے کیا کہا تھا، امام سامن و سامن نے کیا کہا تھا، من لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن یہ جنت کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ہم حضرات محمد و آل محمد، ہم حضرات درود دے عظمت محمد و آل محمد، ہم حضرات محمد و آل محمد ان شرائط میں شامل ہیں۔ یعنی اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اور وہ خواہش کے مطابق وہ موضوع جو صاحب خانہ کی طرف سے مجھے دیا گیا کہ قبر کی تیاری، محشر کی تیاری، آخرت کی تیاری، زاد راہ اکھٹا کرنا اور فکر امام زین العابدین، تو شرط اول کیا ہے کہ ان کی معرفت کو حاصل کرو، ان کی معرفت کو حاصل کر کے آدم جنت میں پہنچے، ان کے ذکر کو ادا کر کے آدم جنت میں پہنچے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ فقط معرفت، فقط ذکر نہیں، ذکر بغیر فکر نہیں ہونا چاہیے،
اور جہاں بھی فکر ہو وہاں پہ ان کا ذکر سربلند نظر آنا چاہیے. ان کا ذکر اس فکر کے ساتھ کیجئے جس فکر کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور جس فکر کے ساتھ یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں. ذکر بھی رہے اور فکر بھی رہے. برائے خوشنودی پنجتن پاک بلند تر صلوات. بلند آواز سے درود دیجئے محمد. ذکر بھی رہے اور فکر بھی رہے. متصل رکھیے، اتصال رہے، یہ ربط رہے، یہ تسلسل، یہ رابطہ، یہ اتصال، یہ کنیکٹیوٹی بارگاہ ولایت سے، بارگاہ محمد و آل محمد سے آن واحد کے لیے بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے. دیکھیے قبر کی تیاری کیسے کرے انہوں نے بتلایا ہے. حشر کی تیاری کیسے کریں انہوں نے سمجھایا ہے. موت سے کس طرح سے مقابلہ کریں انہوں نے بتلایا ہے. انہوں نے بتلایا ہے. اور پھر اگر ان کی مثال سامنے نہ رکھیں تو کس کی مثال سامنے؟ سورہ مبارک واقعہ رب نے آواز دی اس قیامت کی طرف متوجہ کروایا. وَإِذَا وَقْعَتُ الْوَاقِعَةُ، وہ مقرر مدت پر واقع ہو کے رہے گی اور جب وہ واقع ہو جائے گی تو رب نے آواز دی کہ ہم تمہیں 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیں گے. ایک دہنی ہاتھ والی جماعت، کیا خوب جماعت ہے. ایک بائیں ہاتھ والی جماعت، کیا خوب جماعت ہے. اور پھر کہا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ان دائیں ہاتھ والوں سے بھی افضل وہ ہیں جو سابق تھے اور ہمیشہ ہی سبقت میں رہے، ہمیشہ سبقت میں رہے. متقدمین تھے جو اس میں شامل تھے. کچھ قلیل ہیں جو بعد میں آنے والے، میرا موضوع نہیں ہے. تو دیکھیے قرآن خود متوجہ کر رہا ہے جو سابقون ہیں ان کی بارگاہ کی طرف نظر کو جما کے رکھیے تاکہ پتہ یہ چلے کہ زندگی کس طرح سے گزاریے، آخرت کی تمنا کس طرح سے کیجئے، قبر کی تیاری کس طرح سے کیجئے. میرا چوتھا امام یہ فرماتا ہے، بہار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، خصائل شیخ صدوق کے اندر بھی کتاب کی روایت موجود ہے. میرا امام یہ فرماتا ہے، سید الساجدین یہ آواز دے رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 ساعتیں ایسی ہیں، اشد ساعات، 3 ساعات ایسی ہیں جو انسان جب ان سے دوچار ہوتا ہے تو تڑپتے رہ جاتا ہے. شدید ہیں یہ 3 ساعت. کون سی ساعت؟ کا سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلی شدید ساعت وہ ہے جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے. جب وہ ملک الموت پہ نظر کرتا ہے تو تکلیف کو محسوس کرتا ہے. شدید گھڑی ہے تکلیف کی انسان کی زندگی میں، میرا چوتھا امام کہتا ہے. اور دوسری شدید ساعت کون سی ہے کہ جب قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں، سوال اور جواب ہوتے ہیں، تو وہ انتہائی شدید تکلیف کا وقت ہے جس میں وہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جس نے حق کو پہچانا تھا، حق کے راستے کو پہچانا تھا. اور پھر میرا امام فرماتا ہے تیسری شدید ساعت انسان کے لیے کیا ہے؟ میدان حشر ہے، جہاں سوال و جواب کیا جائے گا. ہر عمل کے لیے نتیجہ موجود ہے. عمل نیک ہے، جزا موجود ہے. عمل بد ہے، سزا موجود ہے.
تو بس یہ 3 مناظر ہیں جنہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بہت روانی کے ساتھ عرض کرنا ہے. یعنی محترم، میرا چوتھا امام، میرا سید الساجدین امام، وہ آدم آل محمد، جس نے ہمیں تحفہ دیا زبور آل محمد کا، جس نے ہمیں تحفہ دیا انجیل اہل بیت کا. وہ میرا امام ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے محشر کی تیاری بھی کروا رہا ہے. وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر میں سوال و جواب کس طرح سے ہوں گے، کس طرح سے جواب دینا ہے، اس کی تیاری بھی کروا رہا ہے. وہ میرا مولا ملک الموت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیاری کروا رہا ہے. پہچانے دنیا جو یہ کہتے ہیں کہ 35 برس میرا مولا واقعہ کربلا کے بعد روتا رہا ہے. نو ڈاؤٹ میرا مولا رویا ہے، شدت کے ساتھ رویا ہے. میرا مولا رویا ہے، قیامت کا گریہ کیا ہے. وہ جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو روئے ہیں، علماء حق کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں جنہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ وہ حقیقتاً خون کے آنسو. اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. 35 برس میرا مولا یقیناً رویا ہے، لیکن فقط رویا نہیں ہے. 35 برس میرے مولا نے اسی عزاداری سے وہ کام لیا ہے جو کام اگر ہم آج بھی اس عزاداری سے لیں تو طاغوت کا مقابلہ آسانی سے کیا جا سکتا. میرا مولا عزاداروں کو اکٹھا کرتا تھا، سوگواروں کو اکٹھا کرتا تھا، ذاکر واقعات کربلا کو بیان کرنا شروع کرتا تھا، اور جب سامع آمادہ سماعت ہو جاتا تھا، وہ مجلس روحانی کیفیت کو حاصل کر لیتی تھی، تو میرا مولا اس منزل پر تذکرہ توحید شروع کر دیا کرتا تھا، تذکرہ رسالت شروع کر دیا کرتا تھا، قرآن بیان کرتا تھا، دین بیان کرتا تھا، شریعت بیان کرتا تھا. یعنی میرے مولا نے بابا کے ذکر کو فقط آنسوؤں تک محدود نہیں رکھا ہے، تبلیغ دین کا ذریعہ بنا، احیاء دین کا ذریعہ بنایا، اشاعت دین کا ذریعہ بنایا. مجمع بڑھتا گیا، شدت گریہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور شدت تبلیغ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ یزید کے مکرو چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، بلکہ دنیا کو حقیقی اسلام کا چہرہ دکھا کر بتلایا کہ وہ اسلام نہیں تھا جو یزید کے دربار سے مل رہا تھا. حقیقی اسلام یہ ہے جو فرزند رسول کی بارگاہ سے مل رہا. یہ ہے میرے مولا کا کارنامہ. اور پھر سب سے بڑا کارنامہ ہے میرے مولا کا صحیفہ کاملہ، جو قرآن مجید کے بعد پہلی جامع ترین کتاب جو خود بارگاہ معصوم سے ہمیں مل رہی ہے. نہج البلاغہ اس کے بعد میں آیا ہے، کمپائل کیا گیا ہے، میرے مولا نے ڈائریکٹ نہیں دیا ہے، لیکن صحیفہ کاملہ میرا چوتھا امام براہ راست ہم ان کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں. وہ میرا مولا کس طرح سے ہر معصوم کی یہی فکر تھی کہ قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، ممکن نکیر کے سوالات کی تیاری کرو. لیکن میرے مولا میرا سید الساجدین امام بس 3 روایتیں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. ہر معصوم کا پیغام ہے، کائنات کا نہیں ہے، امام المتقین ہے. میرا مولا فرماتا ہے قبر کو پہچان، قبر پہ توجہ دو. یہ قبر روزانہ تمہیں پکارتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور تمہیں فائنلی آخر میں یہیں پر. میرے مولا کے اصحاب تاریخ میں موجود ہے. خواجہ روی کا نام بہت بڑا نام ہے، جو معصوم کے بعد اگر غیر معصوم میں آپ عابدوں کی فہرست کو مرتب کریں تو جناب اویس قرنی کے بعد جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ خواجہ روی کا نام آتا ہے. کیوں اس تقوی کو حاصل کر سکے، کیوں اس عبادت کے مقام کو حاصل کر سکے. خواجہ روی نے اپنے
اپنے گھر میں اپنی قبر بنائی ہوئی تھی، روزانہ اس قبر میں لیٹتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں جناب نفیسہ کے نام سے واقف ہوں گی۔ کون ہے شہزادی نفیسہ؟ میرے دوسرے امام کی پوتی ہیں۔ آج بھی مصر میں شہزادی نفیسہ کا مزار دنیا کے لیے یہ اٹریکشن رکھتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے شہزادی کے وسیلے سے وہ دعا رد نہیں ہوا کرتی ہے۔ مصر چلی گئی، روایت کے الفاظ کے 35 برس تک شہزادی نے ہر دن روزہ رکھا سوائے ان ایام کے جن میں روزہ حرام ہے۔ 35 یا 40 برس تک میری شہزادی پوری رات جاگ کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ 30 یا 35 برس اس قبر میں روزانہ اترتی جو اپنے گھر کے صحن میں بنائی ہوئی تھی، اور اس قبر میں شہزادی نفیسہ نے، امام حسن مجتبی کی پوتی نے، اس قبر میں 6000 قرآن ختم کیے تھے، اس امید کے ساتھ کہ جس قبر میں یہ پڑھ رہی ہو کل اسی قرآن سے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا تو یہ قرآن میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ ان ہدایتوں سے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا تو یہ میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے، بہت بڑا واقعہ ہے کہ آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو ضیاوت عاشورہ کو پڑھیے، دعائے القمہ کی تلاوت کیجئے، اور شہزادی نفیسہ کو ہدیہ کر کے بی بی سے یہ درخواست کیجئے کہ آپ رب کے نزدیک ہیں، ہماری دعا کو مستجاب فرمائیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جو بھی دعا شہزادی نفیسہ کے حوالے کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوا کرتی، وہ دعا مقبول ہو جائے گی۔ وہ یہ بتلاتے ہیں، یہ ہستیاں، یہ گھرانہ۔ میرا چوتھا امام رات کی تاریکی تراوی کہتا ہے کہ مدینے میں بارشیں بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن تیز بارش ہوئی، سرد رات تھی، بلا کا اندھیرا تھا، انتہائی سردی تھی، مجھے کوئی مجبوری درپیش ہوئی، میں گھر سے نکلا، اس سوچتا ہوا نکلا، اے کاش مجھے یہ ضروری کام نہ ہوتا تو رات کے اس پہر، اس اندھیرے اور شدید سردی میں گھر سے باہر کبھی نہ جاتا۔ کون ہے جو مجھے راستے میں مل سکتا ہے؟ تنہا مجھے راستہ طے کرنا پڑے گا، اکیلے مجھے جانا پڑے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَى، سامان سفر کو جمع کرو، توجہ فرمائیں، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ کہ میں جا رہا تھا، یہ سوچتا ہوا کہ اکیلا ہوں گا، میں سنسان گلیوں میں نے دیکھا مجھ سے فاصلے پر کوئی جا رہا ہے جس کے کاندھے پر کوئی سامان رکھا ہوا۔ میں حیران ہوا کہ میں تو مجبور تھا کسی وجہ سے، یہ یہاں کیوں آیا؟ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے، کتنا مجبور ہے۔ جب میں نزدیک پہنچا کہتا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ کوئی عام مسافر نہ تھا، زمانے کا امام میرا مولا سید الساجدین۔ کاندھے پر ایک بوری رکھی ہوئی، شدید سردی کے عالم میں، رات کے اندھیرے میں میرا مولا محلہ بنی سعدہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ محلہ جس میں مدینے کی بیوائیں رہا کرتی تھی، جس محلے میں یتیم بچے رہا کرتے تھے، جو محلہ فقراء کا محلہ تھا، غریبوں کا محلہ تھا، مسکینوں کا محلہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا مولا محلہ بنی سعدہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تاکہ مولا کی خدمت میں سلام عرض کروں کہ مولا اس رات کی تاریکی میں، اس شدید سردی میں آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں؟ کہ میرے چاہنے والے دیکھتا نہیں کہ مجھے سفر درپیش ہے اور میری پشت پر یہ زاد راہ ہے، وہی سرنامہ کلام کیا ہے، سفر درپیش ہے اور یہ زاد راہ ہے جو میری پشت پر ہے۔
کہ مولا میں خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں، یہ سفر مجھے اکیلے کرنا ہے اور یہ بوجھ مجھے ہی اٹھا کر جانا ہے۔ بس میں مولا کی بارگاہ سے رخصت ہوا۔ یہ شخص مومن یہ کہتا ہے کہ میں ہر روز بارگاہ امام وقت میں حاضر ہوتا تھا، سلام کرتا تھا، فیض امامت کو حاصل کرتا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر نہ گیا کہ میرا مولا سفر پہ روانہ ہوا ہے، کم از کم 3-4 دن تو انہیں آنے اور جانے اور آنے میں لگیں گے۔ میں یہ سوچ کر بارگاہ امام میں نہیں جا رہا تھا، لیکن دوسرے ہی دن جب 2 دن کی غیر حاضری کے بعد میں شہر کے بازار میں گیا تو مجھے سامنے سے اپنا امام آتا ہوا نظر آیا۔ میں متعجب ہوا، ظاہر ہے وہ ہائی اسپیڈ سواریاں تو نہیں تھی جو آج کے زمانے کی، جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، دن لگ جاتے تھے، ہفتوں لگ جاتے تھے، مدینے سے مکہ، مکے سے مدینہ واپس آنا اچھا خاصا وقت لگتا تھا۔ کہ میں حیران ہوا کہ میرا مولا تو سفر پہ گیا تھا، یہ اتنے جلدی کیسے واپس آ گئے؟ لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی ہے پوچھنے کی، اس نے سوال نہیں کیا، لیکن میرا مولا اس سے سوال کر رہا ہے۔ میرا مولا پوچھتا ہے کیا بات ہے، تو روز ہماری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، آج دوسرا دن ہے لیکن تیری حاضری نہیں ہوئی ہے۔ وہ شخص گھبرا کے کہتا ہے مولا آپ تو سفر پہ گئے ہوئے تھے، میں یہ سوچ کر نہیں آ رہا تھا کہ آپ شہر میں موجود نہیں ہیں، 3-4 دن کے بعد جب آپ تشریف لے آئیں گے تو میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ میرا مولا فرماتا تھا کون سا سفر؟ کہ آپ رات کو ملے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو سفر درپیش ہے اور آپ کے پشت پر زاد راہ بھی موجود تھا۔ میرا مولا مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے سفر تو درپیش تھا لیکن تو کس سفر کی بات کر رہا ہے؟ اور جو میری پشت پہ سامان تھا تو کس سامان، کیا سوچتا ہے کہ اس میں کیا تھا؟ کہ مولا آپ کے لیے کپڑے ہوں گے، راستے کے لیے کمبل ہوگا، چادریں ہوں گے۔ کہا ہاں اگر دنیا کے سفر ہوں تو زاد راہ یہی ہوا کرتا ہے، لیکن سن میرا سفر دنیا کا سفر نہیں تھا، میرے سامنے سفر آخرت تھا، اور وہ زاد راہ سفر آخرت کے لیے تھا جو میرے پشت پہ موجود تھا۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں ہوں، کہا میرا سفر آخرت کے لیے یوں تھا کہ رات کی تاریکی میں ہر شب محلہ بنی سعدہ میں جاتا ہوں، پشت پہ خزہ کو لے کر جاتا ہوں، پشت پہ سامان لے کر جاتا ہوں تاکہ بنی سعدہ میں موجود غریب عورتوں میں وہ سامان تقسیم کر سکوں، بیوہ عورتوں میں وہ سامان تقسیم کر سکوں، یتیم بچوں میں وہ سامان تقسیم کر سکوں۔ تو میرا سفر دنیا کا سفر نہیں تھا، آخرت کا سفر تھا، اور زاد راہ دنیا کے لیے نہیں تھی، آخرت کے لیے زاد راہ تھا۔ میرے مولا کا پیغام یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح سے زندگی کو گزاری، آخرت کی تمنا کی، آخرت پہ نظر رکھیے، قبر کی تیاری کیجیے۔ میرے مولا کا قول موجود ہے کتابوں میں، میرا مولا فرماتا ہے کہ جب قبر میں سوال جواب کیا جائے گا، میرے چوتھے ایمان کی روایت ہے، تو 6 سوال سب سے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 سوال ہوں گے جو سب سے نہیں ہوں گے، کچھ سے ہوں گے۔ اور مولا 6 سوال کون سے جو سب سے کیے جائیں گے؟ سب سے سوال ہوگا ماں رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دیکھیے وہ امتحان ہے جس کا پرچہ یہیں پہ آؤٹ ہو رہا ہے، من رب کا۔ تیاری اگر ہم پھر بھی نہ کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میرا مولا بتلا رہا ہے کہ تم سے سوال کیا ہوگا، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچانو تاکہ وہاں پہ جواب دینے میں دقت پیش نہ آئے۔ اور پھر سوال ہوگا وَمَنْ نَبِيُّكَ، اور تیرا نبی کون ہے، اس نبی کی معرفت کو حاصل کرو۔ اور پھر سوال ہوگا وَمَنْ إِمَامُكَ، تیرا امام کون ہے، اس امام کو پہچانو۔ جن کو پہچان کر آدم جنت میں گئے ہیں، ان کو پہچاننا کیسے ممکن ہے کہ تم
تمہیں جنت سے دور رکھ سکتا ہے، اس امام کو پہچان۔ اور پھر سوال ہوگا کہ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ وما کتابک وما قبلتک، تمہارا قبلہ کون سا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے؟ تو اس قبلے کو پہچانو جو مسجود خلائق نہ تھا، کائنات کا امیر آیا تو مسجود خلائق بن گیا۔ کتاب کو پہچانو۔ 6 سوال سب سے کیے جائیں گے، اور میرا مولا کہتا ہے جو ان 6 سوالوں کا جواب دے دے گا اب وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا، اور جو اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا 3 سوال وہ ہوں گے جو انہی سے کیے جائیں گے۔ جو پہلے مرحلے میں رہ گیا، نہ رب کو پہچان سکا، نہ نبی کا تعارف کروا سکا، نہ امام بتلا سکا، وہ وہیں پہ رک جائے گا۔ اور جس نے جواب دے دیا اگلے درجے پہ پہنچا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے ولایت محمد و آل محمد کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ سوال سب سے نہیں ہے۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے اسی سے یہ سوال ہے جو اگلے مرحلے میں جا رہا ہے کہ ولایت محمد و آل محمد کو پہچانا، کیا ولایت محمد و آل محمد کا حق ادا کیا؟ وہ حق کیا ہے؟ خود میرا امام یہ فرماتا ہے لا تنال ولایتنا الا بالطاعۃ والبراء، ہماری ولایت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے جو خدا کی بارگاہ میں اطاعت کا حق ادا نہ کرے، پرہیزگاری کو اپنا سلیقہ نہ کرے۔ ولایت اسی کو فائدہ پہنچائے جو اطاعت الہی بھی کر رہا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری سے بھی کام لے رہا ہے۔ پہلا سوال جو اگلے مرحلے کا ہے وہی ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا؟ تو میرا امام یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو اگلے درجے میں داخل ہو چکے ہیں، جو ولایت کے چاہنے والے ہیں، وہ نظر رکھیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کمائی کون سا ہے، یہ رزق حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں، اور جب رزق حاصل ہو جائے، ذرائع صحیح ہو، جائز ہو، تو پھر اس کے استعمال کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ فقط یہ نہیں کہ حصول جائز، خرچ بھی جائز۔ اور پھر میرا مولا فرماتا کہ تیسرا سوال، اب میں یہاں پہ ختم کروں گا، میں ملک الموت کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا۔ تیسرا سوال ہمارے چاہنے والے سے یہ کیا جائے گا کہ جب ہدایتیں تم تک پہنچ رہی تھیں، جب معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس عقل موجود تھی، تو تم نے ہدایتوں کے حوالے سے، ہادیوں کے حوالے سے جو مودت تم پر واجب تھی، تم نے وہ حق مودت ادا کیا ہے۔ بس حق مودت کا سوال فقط ان سے ہو رہا ہے جو اگلے درجے میں جا رہے ہیں، یعنی مودت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو رب کو بھی پہچانتا ہو، نبی کو بھی پہچانتا ہو، امام کو بھی پہچانتا ہو، کتاب کو بھی پہچانتا ہو، قبلے کو بھی پہچانتا ہو۔ تب وہ سمجھ سکتا ہے کہ مودت کسے کہتے ہیں، مودت کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے میرے مولا کا پیغام کہ قبر کے لیے تیار رہو، حشر کے لیے تیار رہو، زاد سفر تمہارے قبر پہ رہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، حقوق الہی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے وہ مرد بالاخی، وہ مؤمن بالاخی، ہر مرتبہ کتاب میں مل جائے کہ ملک الموت کی تیاری کس طرح سے کریں، کس طرح سے اس منزل موت کو اپنے لیے آسان کرنا ہے۔ جاتا ہے ایسا، میں نے بہت تفصیل سے بہت جگہ بیان کیا،
لیکن میں مختصر نتیجہ دے رہا ہوں. ہر سال جاتا ہے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، حج کے بعد امام کو سلام کرنے کے لیے مکے سے مدینے جاتا ہے. ہر سال جاتا ہے. ایک سال چلنے لگا. اس کی زوجہ کہتے تو ہر سال جاتا ہے اپنے امام کو سلام کرنے اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے امام کے لیے تحفہ بھی لے کر جاتا ہے، لیکن تیرے امام نے آج تک تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. بس اس جواب کو سمجھیے اور اپنی حاضریوں کی قدر کیجیے. جس مقام پر آپ آ گئے ہیں یہ ریچول نہیں ہے، روایت نہیں ہے، یہ وے آف سوشلائزیشن نہیں ہے، یہ سیویلائزیشن کا حصہ نہیں ہے. یہ جائے عبادت ہے، ادائیگی عبادت میں مصروف. کیا کہا کہ میرے مولا نے آج تک مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. سن، میرے مولا کا مجھے شرف ملاقات عطا کر دینا ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ. آپ کا بارگاہ امام میں حاضر ہو جانا آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ. پہچانیے آپ کی گودوں میں کیا موجود ہے. پہچانیے کہ شرف کے حامل ہو کر آپ اس مقام عزا پر آئے. آپ کو رضا امام سید سجاد حاصل تھی، اس لیے آپ بارگاہ سید سجاد میں چلا، حج کیا. زمانے کا امام بھی حج کر کے مکے سے مدینہ آیا، یہ بھی مکے سے مدینہ چلا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام کھانا کھا کے دسترخوان سے ہاتھ دھونے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. روایت مجھے نہیں ملا کہ کون سا کھانا تھا، لیکن جو تصور ہے میرا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شب کا کھانا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی کنیز سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے مولا کی اوصاف کو، خوبیوں کو بیان کر، تو پوچھا تھا کہ تفصیل سے یا مختصر. تفصیل بیان ہو تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر مختصر سننا چاہتا ہے تو بس اتنا جان کہ میں 30 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں. آج تک میں نے دن میں کبھی ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا اور رات میں کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا. یہ دن بھر روزے سے رہنے والے، یہ رات بھر عبادتیں کرنے والے. تو دن تو تھا نہیں، رات کا وقت ہوگا. امام نے ہاتھ دھوئے کہا یہ دیکھ نیچے کیا گر رہا ہے. مشہور روایت بہت دفعہ آپ نے سنا کہ مولا آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، دستے ولایت سے ٹکرا کے پانی نیچے گر رہا ہے. میرا مولا کہتا نہیں، غور سے دیکھ کیا گر رہا ہے. اب جو غور سے دیکھا، دستے ولایت سے جو پانی مس ہو کے نیچے گر رہا تھا وہ زر و جواہر میں تبدیل ہو رہا تھا، موتیوں میں تبدیل ہو رہا تھا. مسکرا کے دیکھا، کہا جب سب اٹھا کے لے جا. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے کبھی تمنا نہیں کی. مولا کہتے ہیں تو نہیں چاہتا لیکن تیری زوجہ تو تمنا کر رہی ہے. تقدیر کائنات بے حق اختیار. آمادہ سماعت ہو جائیے، آمادہ پرسہ ہو جائیے، آمادہ طلب بن جائیے. دست طلب کو بلند کیجئے، دامن کو پھیلائیے. بارگاہ جود و سخا ہے، جو مانگنا چاہے مانگیے. ختم کر رہا ہوں کہ زحمت سماعت. عطا امام تھی، رد نہیں کر سکتا تھا. سمیٹا، گھر پہنچا، کہ دیکھ تو چاہتی تھی میرے مولا نے بھیجا ہے. کہ تیرا آقا فاصلوں سے گفتگو کو سن لیتا ہے، دلوں کے بھید جان لیتا ہے. اگلے سال جب تو جائے گا میں بھی چلوں گی. نیکسٹ ایئر آیا، یہ دونوں گئے، حج کیا. امام مکے سے مدینے، یہ بھی مکے سے چلے. مدینے پہنچے، رات آ گئی تھی، شہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا. یہ رک گئے باہر کہ صبح جائیں گے امام کی خدمت میں سلام کریں گے. شب ہوئی، اس کی بیوی، اس کی زوجہ بیمار پڑی. صبح ہوتے ہوتے مرض نے شدت اختیار کی اور بجائے اس کے کہ وہ امام کی بارگاہ میں جاتی، وہ دنیا سے رخصت. بہار کے حوالے سے اس نے سوچا کہ تجہیز و تکفین بعد میں کروں گا، پہلے کائنات کے سب سے بڑے شرف کو حاصل کروں کہ زمانے کے امام کی قدم بوسی کروں. چل کہ مولا
میری زوجہ بھی آنا چاہتی تھی لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وہ مر گئی۔ زمانے کا امام چہرہ ولایت بلند کرتا ہے، اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، فقط ایک جملہ کہتا ہے کہ جا، پلٹ جا، تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ امام کا چاہنے والا یہ نہیں کہتا کہ مولا میں تو مرا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ معرفت امام رکھتا ہے، جانتا ہے جو زمانے کے امام کے زبان سے جاری ہو جاتا ہے وہی کائنات کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ تیرا انتظار کر رہی ہے، تم مردے انتظار نہیں کرتے، یقیناً زندہ ہوگی۔ جانتا ہے کہ یہ وہ زمانے کا ولی ہے، یہ وہ سلسلہ ولایت کا چراغ ہے کہ اگر زندے کا جنازہ پڑھ دے تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ پلٹا، پہنچا جہاں اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا، دیکھا زندہ بیٹھا تھا، کہ میں تو مرا ہوا چھوڑ کے گیا تھا۔ طویل روایت کو مختصر بھی کرو تو 5 منٹ تو لگیں گے، لیکن 2 منٹ اور، کہ میں تو مردہ چھوڑ کر گیا تھا، کہ ادھر سے تو نکلا، ادھر سے ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ داخل ہو۔ انہیں دیکھ کر ملک الموت سہن کے کھڑا ہو گیا۔ ملک الموت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ان کی بارگاہ سے جو وابستہ ہو جائے، نہ وہ ملک الموت سے ڈرتا ہے، نہ ملک الموت انہیں ڈرایا کرتا ہے۔ ملک الموت سہن کر کھڑا ہو گیا، اور آنے والے بزرگ نے کہا آئد روحہا الی جسدہا، اس عورت کی روح کو اس کے جسم میں پلٹا دے۔ میں نے دیکھا ہاتھوں کو جوڑ کر ملک الموت کے کہتا ہے سمعان و طاعتن، اے زمانے کے امام، میں نے آپ کی زبان میں نکلے ہوئے لفظ کو سنا بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کر رہا ہوں۔ پہچانو میرے نوجوان دوستوں، پہچانو نوجوانان ملت، میری بیٹیاں، میری بہنیں، کہ زمانے کے امام کی اطاعت کا حق ملک الموت ایسے کرے کہ خاکی نہیں ہے، نوری ہے، لیکن ہاتھوں کو چھوڑ کر کہے سمعان و طاعتن، اور ہم زمانے کی امام کی پیروی سے غافل ہیں۔ اشرف المخلوقات ہے لیکن پیروی سے غافل ہیں۔ روح کو پلٹا رہا، اچھا اگر تو اس نورانی صورت کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کیوں نہ پہچانوں گی؟ میرا محسن ہے، مجھے حیات نو اس نے عطا کی ہے۔ بس اس نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا، تیزی سے چلا، بارگاہ امام میں پہنچا، شرف ملاقات چاہی، اذن ملاقات ملا۔ یہ زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر داخل بارگاہ امام ہوا، جیسے آپ بارگاہ امام میں موجود ہیں، داخل بارگاہ امام ہوا۔ اس کی زوجہ نے سامنے مسند امامت پر زمانے کے امام کے رخ انور کو دیکھا ہے، رخ زیبا کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے شوہر سے ہاتھ چھڑایا، تیزی سے گئی ہے، امام کے قدموں کو چوما، سر کو اٹھایا، روتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا اور فقط ایک جملہ کہا واللہ ھذا ہوا، خدا کی قسم یہی تو ہے کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی۔ اللہ یہی تو ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ تو جو ان کی تمنا میں چلتے ہیں یہ ان کی زندگی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کی موت کی بھی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ بس باٹم لائن میسج یہ ہے میرے نوجوان دوستوں، باٹم لائن میسج یہ ہے عزاداران سید سجاد، کہ آئیے بارگاہ بیمار کربلا سے رجوع کیجئے، آئیے صحیفہ کاملہ کے ایک صفحے کو روزانہ کی بنیاد پر یا ایک دعا کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اپنا شعار بنائیے، تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ توحید کا مقام کیا ہے اور بندگی کے تقاضے کیا ہے، مقام عبدیت کیا ہے۔
شعار بندگی کیا ہونا چاہیے؟ تقدیر کائنات حق اختیار یہ ہے کہ ملک الموت کو حکم دے تو روح واپس آ جائے، فاصلے سے گفتگو کو سن لے، لیکن وہاں پہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اظہار عبدیت کے جواہر اعلیٰ کو دکھانے کے لیے طریقہ کیا نظر آیا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق، لنگر گراں، غیرت کا امام، صبر کا شہنشاہ، میرا سید الساجدین امام، میرا سعید العابدین امام، مہار ناقہ تھامے جا رہا ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا پاپیادہ سفر ہے، سرننگے مائیں بہنے ہیں، پھپھی کے سر پہ رضا نہیں ہے، اور میرا مولا رضاً بے قضائی و تسلیم الامر عملی تفسیر بن کر جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزاداران امام، جو 35 برس بابا کو روتا رہا، آج آپ اس کو رونے کے لیے آئے، جس کو آپ نے ہمیشہ اس کے بابا کا پرسہ دیا، آج اس کا پرسہ اس کے مظلوم بابا کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، ہمارا سلام، ان ہاتھوں پیروں پر ہمارا سلام جن سے زنجیریں کاٹی گئی تو ہاتھوں کا گوشت سوکھ چکا تھا، اس گلے پہ سلام جس سے تو کے خاردار کھولا گیا تو جا بجا زخم کے نشان نظر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 11 محرم کو میرا امام 35 برس کے جملہ کہہ کے روتا رہا ہے عزادارو کہ 11 محرم کو مجھے بابا کے بے گورو کفن لاشے کے پاس اس طرح سے گزارا گیا جیسے میں اس کا کچھ لگتا ہی نہ تھا، وہ میرا باپ نہ تھا، میں اس کا بیٹا نہ تھا۔ ارے میں دیکھتا رہا ریگے گرم میرے بابا کو بے گورو کفن لاشا تپتی دھوپ میں پڑا رہا، میں کفن نہ دے سکا، میں قبر نہ بنا سکا۔ آئیے ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں مولا اگر کفن نہ دے سکے، اگر قبر نہیں بنا سکتے تھے تو چلتے چلتے اتنا کرتے کہ گرم ریت اٹھاتے مٹھی میں بابا کے بے گورو کفن لاشے پہ ڈالتے۔ میرا تصور کہتا ہے جواب یہ آئے گا، ارے یہی تو میری غربت تھی، ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے، نہ ریت اٹھا سکا، نہ لاشا اٹھا سکا۔ اجرکم اللہ عزاداران امام، خدا آپ کے ذریعے کو قبول کرے۔ اس مخصوصی فرش عزا پر سید سجاد کا ماتم کرنا ہے نا، میرا تصور ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اس فرش عزا پر میرا امام خود بھی تشریف لایا ہوگا، اس لیے کہ 35 برس میرا مولا
کسی خوشی کی تقریب میں نہیں گیا، کہا اگر مجھے بلانا چاہتے ہو نا میرے بابا کی عزا منعقد کرو، فرش عزا بچھاؤ، ہم خود آئیں گے بابا کو رونے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، 35 برس میرا آقا رویا، پانی سامنے آیا، کربلا والوں کی پیاس یاد آ گئی، کھانا سامنے رکھا گیا، یتیموں کی بھوک یاد آ گئی۔ جب میرا مولا مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا، جب بازاروں سے گزرتا تھا میرا آقا، تو قصاب بڑھ کر کٹے ہوئے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ میرا آقا نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی کٹے ہوئے جاندار کو نہیں دیکھ سکتا تھا، جب بھی کٹے ہوئے گوشت پہ نظر جاتی دل کو پکڑ کر کہتا ہائے کربلا، ہائے کربلا کے شہید، ہائے میرا مظلوم گھرانہ، اجرکم علی اللہ۔ بس اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، زیادہ رو۔ جب بھی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتا تھا میرا مولا تو 3 سوال کرتا تھا، زیادہ رو۔ پہلا سوال یہ کرتے تھے میرے سید الساجدین امام کہ بھائی جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو اسے پانی تو پلا دیا تھا نا، پیاسا تو گلا نہیں کاٹا تھا، پیاسا تو ذبح نہیں کیا تھا۔ وہ قصاب کہتا مولا آپ کے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک 3 دفعہ جانور پانی سے منہ نہ موڑے اسے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ بندے کو پکڑ کے کہتے اللہ جانے وہ کربلا میں کون سے مسلمان تھے، اللہ جانے وہ کون سی شریعت تھی۔ ارے 3 دن کا پیاسا، ساتھ یہ کوثر کا بیٹا میرا بابا پسے گردن سے ذبح ہوتا رہا، کوئی نہ آیا جو پانی پلاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا سوال میرا مولا عزادارہ نہیں، خدا آپ کے اس گریے کا اعلیٰ ترین اجر آپ کو عطا کرے، بیمار کربلا کے صدقے میں ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے دور رکھے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ دوسرا سوال میرا مولا یہ کرتا بھائی جس خنجر سے جس آلے سے تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو نے صحیح سے دیکھ تو لیا تھا نا، کہیں خنجر کند تو نہیں تھا؟ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ میرا مولا کہتا تھا اس لیے کہ اگر کند خنجر چلتا ہے گلے پر تو گلا کٹنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کہا نہیں آتا، نہیں مولا، آپ کے جد کا حکم ہے کہ ذبیحہ کو تیز دھار سے ذبح کرنا چاہیے، اس لیے ہم خیال رکھتے ہیں کند خنجر سے نہیں ذبح کرتے۔ بس میرا مولا تڑپتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتا، رو کے کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے غریب بابا، بیٹے کا سلام، اے مظلوم بابا، بیٹے کا سلام۔ اللہ جانے وہ کون سے مسلمان تھے کند خنجر سے پسے پشت میرے بابا کا گلا کاٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے ہیں، خدا آپ کے حاضری کو قبول کرے، خدا میرے بھائی رضا مرچنٹ کی اس عبادت کو اس اہتمام
برکت عطا ہو۔ تیسرا سوال میرا مولا یہ کرتا تھا، بھائی جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو تو نے خیال کیا تھا، تو نے دھیان رکھا تھا کہ مولا کس چیز کا خیال، کہ جب تو اس جاندار کو ذبح کر رہا تھا تو کوئی دوسرا جانور نزدیک تو نہیں موجود تھا، کہیں ایسا تو نہ تھا کہ کسی دوسرے نے اس کا گلا کٹتا ہوا دیکھا ہو، کسی دوسرے نے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ بس عزادار ہو، خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ وہ قضا کہتے مولا، شریعت کہتی ہے ایک جاندار کے سامنے دوسرے جاندار کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ بس تڑپ کے کہتا میرا آقا، رو کے کہتا سید سجاد، ارے وہ کون سا اسلام، وہ کون سے مسلمان، 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ میری پھوپھی زینب، میری پھوپھی زینب بلندی سے دیکھتی رہی، خنجر چلتا رہا، میری دادی کی صدا آتی رہی، ارے شہ آہستہ آہستہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ رب ذوالجلال ہماری اس عبادت کو مقبول فرما۔ رب ذوالجلال اس اہتمام عزا اور اس حاضری مجلس کا، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کو بہترین اجر اور ثواب عطا فرما۔ رب ذوالجلال جس گھر میں فرش عزا بچھے، جو فرش عزا پر آ جائے ان کے گھروں سے بھی بلاؤں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ رب ذوالجلال تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ اس بیمار مدینہ کا جو نانا کی قبر پہ منت کے چراغ جلا جلا کر اپنے گھر والوں کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ پالنے والے ہر بچھڑے ہوئے کو اس کی محبتوں کے ساتھ ملا دے۔ رب ذوالجلال ہر بیمار کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہے محمد و آل محمد کے نام کے ساتھ زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام۔ سب سے بڑی دعا مختصر سا جملہ، کسی بھی مختصر سے مختصر دعا میں بھی اس جملے کو نہیں بھولنا ہے۔ عزاداران سید سجاد، اے آقا، اے مولا، اے پروردگار، ہم سب ان سب منتظرین امام وقت میں شامل فرما۔ یوسف زہرا، مہدی فاطمہ، منتقم خون حسین کی ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ التماس سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور فاضل احمد بھائی، مرحوم و مغفورہ زینب بھائی، اور مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی، مرحومہ محجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحوم انور بھائی نور محمد، مرحوم رمضان علی غلام حسین بھوجانی، مرحوم انور علی راجانی، مرحوم عاشق ایمانی، مرحوم مولانا سید بلال حسین نقوی، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی، مرحوم میر انیس، کل ارواح مومنین و مومنات اپنے خاندان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے برائے ایصال ثواب کل شہداء ملت جعفریہ اور وہ تمام مومنین جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر یا مقام عزا پر موجود تھے لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے لیے ثواب الفاتحہ۔ سیعلم الذین ظلموا